ایک دور تھا کہ جب کرائم بڑھتا تھا، ٹیررزم کے واقعات ہوتے تھے، انریسٹ آتا تھا پاکستان میں، تو اس کا اثر سٹاک مارکیٹ پر بھی آتا تھا. یہ کیسا دور ہے سر، موجودہ دور، کہ جب ملک میں پولیٹیکل ٹرموائل عروج پہ، قرض عروج پہ، ٹیکس ٹارگٹس عروج پہ، سارے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی سٹاک مارکیٹ بھی عروج پہ؟ ہاؤ کم ظفر صاحب؟ تو یہ کہ وہ جو ٹیررزم اور وہ جو تھا نا، وہ تو آپ کے ملک کی اکانومی پر ٹھیک ہے افیکٹ کرتا تھا، لیکن اتنا نہیں کرتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ پولیٹیکل جو رفٹس آتی ہیں نا، یہ ہمارے اسٹاک مارکیٹ پر تو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ آپ عروج اس کو ابھی نہیں سمجھے. یہ عروج جو ہے، یہ مارکیٹ بڑی ہے 3.5 کے پی ملٹیپل سے ابھی 5.5-6 پر پہنچی ہے. اور یہ بھی ان سیکٹر میں پہنچی ہے جو انرجی کا ہے، جس میں اندیشہ نہیں، یہ پکی باتیں ہیں کہ کوئی ڈسکوریز ہوں گی ایس آئی ایف سی کی طرف سے. یہ اس میں جو تیزی کی اور سیکٹر ہے وہ ہے سیمنٹ، فرٹیلائزر. تو یہ سب وہ سیکٹرز ہیں جو ٹاپ ہیوی ہیں انڈیکس میں. اب جب ٹاپ ہیوی ہوتے ہیں، جب بڑی بڑی کمپنیاں جو گورنمنٹ اونڈ ہیں، تو اس کا افیکٹ بھی ایسا ہی آتا ہے جیسے آپ نے 2-3 دن میں دیکھا ہے کہ جب یہ پولیٹیکل رفٹ بڑی ہے، حالات خراب ہوئے پولیٹکس میں اسلام آباد میں، تو ایک دن میں 3,500 پوائنٹ گھٹی گئی. اور دوسرے دن جیسے یہ ہوا کہ معاملہ ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے، تو آج 4,500 پوائنٹ بڑھ بھی گئی. تو یہ دکھا رہا ہے کہ اب جو ہے پولیٹیکل کرائسس ہم کو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے بنسبت یہ ٹیررزم. پاور کرائسس سر، پاور کرائسس اس وقت اکانومی میں کتنا پریشر میں رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اکانومی میں پاور کرائسس تو اتنا نہ ختم ہونے والا وہ ہے ایک مسئلہ. اور میں ہر ایک کو بول رہا تھا کہ بھئی یہ جو آئے ہیں لوگ آپ کے پاس، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں، وہ جو ہیں وہ اسی معاملے کو حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اسی معاملے میں کمانا بھی چاہ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کو کمانے دیا جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھیں بیلاروس 68 لوگوں کو لے کر آیا. اب یہ بیلاروس نہیں ہے جو 68 لوگوں کو لے کر آیا. بیلاروس تو ایک چھوٹا سا کنٹری ہے. بیلاروس ریپرزینٹ کر رہا ہے رشیا کو، اور وہ سب آئے ہوئے ہیں. وہ بھی سب اپنی پائپ لائنز، اپنا انرجی کا سیکٹر یہاں پر بیچنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ ان کو آئسولیٹ کر کے بٹھا دیا ایک جگہ پر، اور انہوں نے بھی ایک جگہ پر بول دیا کہ بھئی جو آپ کرائسس کے تھرو اس کو اب سارٹ آؤٹ کرو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیپ اپ اپنے آپ کو سیٹ کرو، شیپ اپ کرو، پھر دھندے کی بات کرو. سر یہ جو سیاسی ٹرموائل، سیاسی گہما گہمی، احتجاج کی سیاست، طاقت کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پر ہے، دنیا بھر میں اس کا ایک امپیکٹ، امیج پاکستان کا جا رہا ہوگا. آپ کی نظر میں تاجر برادری اس سیاسی ماحول کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے ظفر صاحب؟ ارے بھائی ہم تو ایک ہی رائے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ حل کرو. آپ دیکھیں ہمارے جو سینئر ممبر تھے انہوں نے تو ادھر تک بول دیا تھا کہ جب کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو جنرل صاحب کو کہا تھا کہ بھائی یہی ٹیم کو چلانے دو، اب ہم تھک گئے ہیں یہ روز کے، یہ وہ گالی دے وہ گالی دے، پھر ایک دوسرے کو گالیاں، پھر یہ جو پولیٹیکل عورتیں ہیں وہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے پنجاب کے کوئی گاؤں میں عورتیں لڑ رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ ابھی یہ جو مسائل ہیں یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، حسینہ واجد کو جس طرح ٹرموائل میں ڈالا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے. وہ ڈفرینٹ قوم ہے، وہ ایک گروئنگ قوم ہے، وہ انہوں نے اکنامیکل سرپلس کر لیا ہے. ان کی اتنی عقل مندی ہے کہ انہوں نے جب ابھی کیا تو ڈاکٹر یونس کو لے کر آئے کہ بھئی یہ اکانومسٹ بھی ہے، بینکر بھی، یہ سنبھالے اب. تو یہ سب چیزیں پاکستان میں کوئی کرنے تھوڑی دے رہا ہے. آپ جانتے ہو مجھے کتنے سالوں سے، میں 25 سال سے بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر یونس کو یہاں بلائے، نوبل پرائز کے لیے بندہ ہے، اپنے کو ہیلپ کرے گا مائکرو بینکنگ کے لیے. یہ وہ یہاں پر کوئی گھسنے کہاں دیتا ہے کسی کو. سب کو اپنی وہ میٹنگ کی فیس کی فکر ہوتی ہے اسٹیٹ بینک میں، اور اپنے میٹنگ میں کر کے چلے جاتے. کچھ ان کو نہیں پتا کہ واٹس گوئنگ آن. دیوار کے ساتھ فلکچویٹ ہو رہا ہے 10-10 50-50 روپے ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن، کوئی انٹرونشن نہیں ہے. تو یہاں پر تو یہ الگ ہی سسٹم، الگ ہی دنیا ہے. قرضوں کے دلدل سے پاکستان کبھی نکلے گا ظفر صاحب؟ میرے خیال میں تو میری لائف ٹائم میں تو نہیں نکلے گا. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، انلیس اینڈ انٹل ہم ایک وار اکانومی ہے تو وار اکانومی کی طرف جائیں.